جب تاریخ رکھنے کی بات آئی تھی کہ مسلمانوں کی تاریخ کب سے شروع کی جائے تو وہ یہیں ہجرت سے شروع ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب یہ بات سامنے آئی کہ چونکہ خطوط لکھے جاتے ہیں، خطوط میں تاریخ نہیں ہوتی، اس لیے پتہ نہیں چلتا کون سی تاریخ کا خط ہے، تو مشورہ ہوا کہ خط پہ تاریخ ہونی چاہیے۔ تو کہا آپ تاریخ کا آغاز کہاں سے کریں؟ تو کسی نے مشورہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے شروع کیا جائے، کسی نے مشورہ دیا آپ علیہ السلام کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں تب سے شروع ہو، کسی نے مشورہ دیا کہ جب ہجرت المدینہ ہوئی تب سے شروع ہو، کسی نے کہا حضور کی وفات سے ہو۔ لیکن بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے مشورے سے تاریخ جو مقرر کی وہ ہجرت سے کی، کہ اللہ نے جو اسلام کو غلبہ دیا، اسلام جو دنیا میں پھیلا اور مذاہب کے اندر اسلام کو اللہ نے بلندی، عزت، رفعت دی، وہ ہجرت المدینہ کے بعد دی۔ تو اس لیے پھر حضرت عمر نے ہجرت کے بعد سے تاریخ کا آغاز کیا۔ اب میں عرض کر رہا تھا جب آپ علیہ السلام مدینہ پہنچ گئے، مدینہ میں یہود کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے آپ نے یہ کیا، آپ نے صحابہ میں مواخات قائم کی، بھائی چارہ۔ چونکہ اتنے بڑی مہاجرین کی تعداد تھی جو سب مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے، اور وہ سب اپنی دولت، پیسہ، مال، اپنی زمینیں، جائیدادیں سب چھوڑ کر آئے، تو یہ بہت بڑی قربانی ہے کہ ہجرت کے لیے سب کچھ چھوڑا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں مہاجرین کا تذکرہ کیا ہے کہ جس وقت یہ لوگ آئے تھے تو یہ لوگ فقیر تھے، یعنی ان کے پاس کچھ بھی موجود نہیں تھا، جو کچھ ان کا مال وغیرہ تھا وہ سب کا سب یہ لوگ مدینہ میں چھوڑ کر، مکہ میں چھوڑ کر آئے تھے۔ اس لیے یہ فقراء صحابہ میں سے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، یہ فقراء مہاجرین جو نکالے گئے اپنے گھروں سے، اپنے مالوں سے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ تلاش کرتے تھے اللہ کا فضل، اللہ کی رضامندی، وینصرون اللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ کے اور اللہ کے رسول کی مدد کی، اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے لوگ ہیں۔ اب جب یہ لوگ پہنچے ہیں تو اب بڑا مسئلہ تھا ان کو ٹھہرایا کہاں جائے، اتنی بڑی تعداد مکہ سے مدینہ آئی، حبشہ کے لوگ جو گئے تھے وہ بھی اب مدینہ آ گئے، اب ان کو مدینہ میں ٹھہرانا، اب کاروبار تو کسی کا نہیں ہے، کسی کے پاس ذاتی مکان نہیں ہے مدینہ میں، مہاجرین کے پاس دولت نہیں، پیسہ نہیں، اب ان کو کیسے ٹھہرایا جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کی۔ مواخات کہتے ہیں بھائی چارہ، ایک ایک انصاری کو ایک ایک مہاجر کا بھائی بنایا، یہ تیرا بھائی ہے، یہ تیرا بھائی، یہ تیرا بھائی۔ اور انصار کو بھی اللہ نے کیا ایمان، کیا محبت کا جذبہ، کیا عقیدت سے اللہ نے نوازا، واقعی وہ انصار تھے، یعنی مددگار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرماتے تھے اگر ہجرت کی فضیلت نہ ہوتی تو میں چاہتا تھا میں بھی انصار میں سے ہوتا۔ فرمایا لوگ ایک راستے پہ چلے، انصار ایک وادی پہ چلے، میں اس وادی میں چلوں گا جہاں انصار چلے۔ حضور کو انصار سے بڑی محبت تھی، انصار کی عورتیں اور بچے آپ آتے دیکھتے، بخاری کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے انصار کو دیکھ کر کہ انہوں نے میری بڑی مدد کی تھی۔ اب حضور نے جب یہ بھائی چارہ قائم کیا تو اندازہ کیجئے کہ کیسی محبت تھی انصار کے دل میں اپنے ان صحابہ مہاجرین کے لیے۔ حالانکہ قبیلہ ایک نہیں، خاندان ایک نہیں، قوم ایک نہیں، زبان ایک نہیں، انسان تو چلو کبھی زبان کی وجہ سے تعاون کرتا ہے، قوم کی وجہ سے کرتا ہے، خاندان کی وجہ سے کرتا ہے، یہ مدینہ کے رہنے والے، وہ مکہ کے رہنے والے، یہ اوس اور خزرج کے رہنے والے، وہ قریش کے رہنے والے، لیکن کیسا تعلق تھا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے عبد الرحمن ابن عوف کو بھائی بنایا گیا سعد بن ربی کا۔ سعد بن ربی عبد الرحمن بن عوف کو لے کر آئے اپنے گھر، فرمایا ان سے میری یہ 2 بیویاں ہیں، تم دیکھو جو بیوی تمہیں پسند آئے گی میں اس کو طلاق دوں گا، عدت گزر جائے تو مجھ سے نکاح کر دیں۔ یہ میرا مکان ہے، میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کروں گا، آدھا تم رکھو گے، آدھا میں رکھوں گا، میرے پاس جتنا مال ہے میں اس کو 2 حصوں میں کروں گا، آدھا مال تم رکھو گے، آدھا مال میں رکھوں گا۔ اسی طرح تمام انصار نے اسی طرح کیا، اپنے گھروں میں ان مہاجرین کو ٹھہرایا، اپنے ساتھ کھانے میں، مال میں، جائیدادوں میں، زمینوں میں، پھل میں شریک کیا۔ آج تو سگا بھائی بھائی کو اس کا حق نہیں دیتا،
ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والے بھائی بھائی کا حق مار دیتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کیا ایمان تھا، صحابہ کرام کا کتنی قربانیاں دی۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا اللہ تعالیٰ برکت ڈالے، آپ مجھے بازار کا راستہ بتائیں، میں محنت مزدوری کروں گا۔ بازار گئے، محنت مزدوری کی، جب شام واپس آئے تو مزدوری کر کے کچھ پنیر بھی تھا، کچھ گھی بھی تھی، وہ لے کر آئے۔ چند دنوں بعد اللہ نے وسعت دی، انصار میں نکاح ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، آپ نے کپڑوں پر مہندی کا ایک نشان سا دیکھا، آپ پہچان گئے، مسکرائے، فرمایا عبد الرحمن یہ نشان کس کا؟ فرمایا یا رسول اللہ نکاح کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کس سے؟ فرمایا انصار کی فلاں عورت سے۔ اور فرمایا مہر میں کیا دیا؟ کہا ایک گٹھلی سونا دیا۔ آپ نے فرمایا اولم ولو بشاتن، پھر ولیمہ کر لو اگرچہ بکری کے ساتھ ہو، کچھ نہ کچھ کرو۔ تو دیکھیں آپ علیہ السلام نے گلہ نہیں کیا کہ تم نے مجھے بلایا کیوں نہیں۔ آج تو گلہ ہوتا ہے جی شادی میں بلایا کیوں نہیں، پھر تو اس پر بھی گلہ ہوتا ہے جی 2 آدمی کیوں لکھے، پورا گھر لکھنا چاہیے تھا۔ نہ صحابہ کو کسی سے گلہ کرتے تھے، نہ امام الانبیاء نے گلہ کیا کہ تم نے مجھے بتایا نہیں، رخصتی ہو گئی، شادی ہو گئی۔ تو بہرحال یہ مواخات قائم ہو گئے، صحابہ کی آپس میں اس طرح مہاجرین کا مسئلہ حل ہو گیا، ورنہ اتنی بڑی تعداد کو مدینہ میں ٹھہرانا، ان کے قیام طعام کا بندوبست کرنا بہت مشکل تھا، لیکن امام الانبیاء کی فراست، دانائی، ایمانی محبت صحابہ کی کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، آپ نے دوسرا کام کیا، میثاق مدینہ۔ میثاق مدینہ کہتے ہیں مدینہ میں یہودیوں کے یہ 3 قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع۔ یہ یہودی پہلے یعنی اوس اور خزرج والوں سے کہتے تھے جب وہ پیغمبر آئے گا ہم اس کے ساتھ ملیں گے، تمہیں ختم کر دیں گے، ہم اس پر ایمان لائیں گے، تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ تو الحمدللہ یہ لوگ ایمان میں سبقت کر گئے۔ اب یہودیوں کو پہلے سے ایک ضد، تعصب اور عناد تو تھا، تو وہ ایمان نہیں لے کر آئے، چند لوگ لائیں لیکن اکثر نہیں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان سے معاہدہ کیا، ان یہودیوں کے سرداروں کو بلایا۔ حضور چاہتے تھے کہ مدینہ محفوظ ہو جائے، کہ اگر دشمن باہر سے حملہ کرے تو ہم مل کر مقابلہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو یہ لوگ پیچھے سے ہم پر وار کر کے ہمیں نقصان نہ پہنچائیں۔ آپ نے ان قبیلے کے لوگوں کو بلائے، یہودیوں کے ساتھ یہ مشہور معاہدہ کیا جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ اس میں یہ بات طے ہو گئی کہ ہم آپس میں یہاں مل کے رہیں گے، اگر دشمن نے حملہ کیا تو ہم دونوں مل کر دشمن سے لڑیں گے اور کوئی دشمن کا ساتھ نہیں دے گا، جو قوانین طے ہیں ان قوانین کے مطابق ہوگا، کسی کا قتل کرنا جائز نہیں ہوگا، کسی کا مال لوٹنا جائز نہیں ہوگا، کوئی ایمان لے کر آئے تم اس پر سختی نہیں کرو گے، کوئی تمہاری طرف گیا ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے، ساری باتیں طے ہو گئی، اور جو فیصلہ ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ آپس میں اگر کوئی نزاع اور جھگڑا ہوگا اس معاملے کا تصفیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، تو یوں معاملہ طے ہو گیا جس کو کہتے ہیں میثاق مدینہ۔ تو بہرحال یوں مدینہ محفوظ ہو گیا کہ اندر کے لوگوں کی اب شرارت نہیں ہوگی کہ جس سے آپ کو نقصان پہنچے۔ اب جب حضور کی مدینہ آمد ہو گئی، مسجد نبوی کی یہاں بنیاد ہو گئی، لوگ جوگ در جوگ ایمان میں آنا شروع ہوئے۔ اس وقت یہود کے چند لوگ ایمان لائے، جن میں یہودیوں کے بڑے عالم عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ یہ اپنے باغ کے اندر تھے، ان کو خبر ملی کہ وہ نبی آخر الزمان مدینہ آ گئے، تو یہ کہتے ہیں میں فوراً آیا، تو جب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا ہے تو رأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، میں نے حضور کے چہرے پہ نظر ڈالی، میں پہچان گیا اتنا خوبصورت آدمی، اتنا حسین اور نورانی انسان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ابھی سوال بعد میں کیا، صرف چہرے نبوت کو دیکھا ہے، کہا میرے دل میں ایمان آ گیا تھا۔ تو پھر کہتے ہیں میں نے آپ علیہ السلام سے جو ہدایات سنی ابتدا میں وہ تھی افشوا السلام، سلام کو رواج دو، وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا سلام کو رواج دو، یعنی جس سے ملو سلام کرو، صلہ رحمی کو قائم کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، رات کے آخری پہر میں لوگ سوئے ہوئے ہوں تم نماز پڑھو، اطمینان کے ساتھ
تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب عبداللہ بن سلام حضور کے پاس آئے تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تھا یہود کے بڑے عالم ہیں، تو انہوں نے کہا میں 3 سوال کرتا ہوں اور ان 3 کے جوابات نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ صحیح بخاری ہی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو۔ اب 3 سوال تھے۔ سب سے پہلا سوال تھا قیامت کی سب سے پہلی علامت کون سی ہے؟ دوسرا سوال تھا جنتی جو سب سے پہلی جو ان کو غذا دی جائے گی، جو سب سے زیادہ لذیذ ہوگی جنتیوں کے لیے، وہ لذیذ اور پہلی غذا کون سی ہوگی؟ اور تیسرا سوال تھا کہ کیا وجہ ہے کہ کبھی بچہ والد کے خاندان پر چلا جاتا ہے، والد اور والد کے خاندان کے مشابہ ہوتا ہے، اور کبھی بچہ اپنی ماں اور اپنی نانی ننیال کے خاندان کے مشابہ ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے۔ وحی آئی، آپ کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا ابھی ابھی مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بغیر بات نہیں فرماتے تھے، وحی ہوتی آپ جواب دیتے۔ تو آپ نے فرمایا سب سے پہلی علامت یہ ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو سب کو جمع کر دے گی ایک میدان میں۔ یہ ایک آگ ہوگی، وہ پیچھے سے آئے گی، لوگ آگے آگے بھاگیں گے، اس طرح وہ آگ پیچھے سے آتی جائے گی، لوگ آگے بھاگتے جائیں گے، یہاں تک کہ لوگ سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ یہ پہلی علامت ہوگی۔ دوسری کہ جنتیوں کو غذا کون سی دی جائے گی، تو یہ مچھلی کے جگر کا ٹکڑا یہ تل کے دیا جائے گا، یہ بہت لذیذ غذا ہوتی ہے، بہت ہی لذیذ ہے، یہ سب سے پہلی غذا ہوگی۔ تیسری چیز جو بچہ مشابہ کیوں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد کی منی سبقت کر جائے، عورت کے رحم میں پہلے پہنچ جائے، تو بچہ پھر والد اور اس خاندان کے مشابہ ہوتا ہے، اور اگر عورت کی منی سبقت کر جائے تو بچہ ماں اور اپنے ننیال کے خاندان کے مشابہ ہوتا ہے۔ انہوں نے جب یہ جوابات سنے تو یہ ایمان لے کر آ گئے۔ اب یہ بہت بڑے عالم تھے، ان کے ایمان لانے سے یہودیوں پر ایک بہت بڑا دھچکا لگا، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ ان کو شروع میں میرا نہ بتاؤ کہ میں ایمان لایا ہوں، پہلے میرے بارے میں پوچھو تو وہ خود کہیں گے بڑا عالم ہے، پھر ان کو کہو کہ عبداللہ ایمان لے کر آیا۔ اسی طرح ایک دفعہ ہوا، عبداللہ بن سلام ابھی گھر کے اندر حضور نے ان کو ٹھہرایا، یہود کے یہ سارے لوگ آ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تمہارا کیا خیال ہے، عبداللہ کیسا آدمی ہے؟ سب یہودیوں نے کہا حضرت بہت بہترین انسان، بہترین انسان کا بیٹا، بڑا سمجھدار، بڑا دانا، بڑا عقل مند، ہمارا سب سے بڑا عالم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری کیا خیال ہے اگر عبداللہ ایمان لے کر آ جائے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ اللہ کی پناہ، معاذ اللہ، وہ کیسے ایمان لائے؟ تو آپ نے فرمایا عبداللہ باہر نکلا، سب کے سامنے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تو یہودی جو سرکش قوم ہے، پھر ان سب نے الزامات شروع کر دیے، کہا یہ عبداللہ برا آدمی، اس کا باپ بھی برا، قبیلہ بھی برا، بدترین انسان۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا میں نے نہیں کہا تھا یا رسول اللہ کہ یہ لوگ بڑے بہتان باندھنے والے، الزام تراش ہیں؟ تو تھوڑی دیر پہلے تک کہتے تھے سب سے بڑا عالم ہے، جب ایمان لے کر آیا تو سب الزامات لگا دیے۔ تو بہرحال عبداللہ بن سلام ایمان لائے۔ پھر ایک واقعہ پیش آیا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے۔ حضرت سلمان فارسی صحابہ میں وہ واحد صحابی ہیں جن کی عمر 250 سال تھی۔ 250 سال میں کوئی اختلاف نہیں، 350 سال کا قول بھی ہے لیکن اس میں اہل علم کا اختلاف ہے، 250 سال کے قول میں سب کا اتفاق ہے، 250 سال ان کی عمر رہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور انہوں نے جو ایمان کے لیے مشقتیں برداشت کی ہیں بہت زیادہ کی ہیں۔ سب سے پہلے یہ جو جس مذہب پر تھے وہ مجوسی مذہب تھا، ان کا والد بڑا ہی دولت مند اور پیسے والا تھا، تو اس کا بہت وسیع کاروبار تھا، تو وہ اپنے بیٹے کو گھر میں ہی رکھتا تھا کہ یہ کسی اور مذہب کو اختیار نہ کرے۔ حضرت سلمان فارسی گھر میں ہی ہوتے تھے۔ اب مجوسی مذہب تھا، آگ کی پرستش کی جاتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں جس وقت میں نوجوان تھا، میں گھر سے نکلا، میں نے کچھ نصارہ کو، عیسائیوں کو دیکھا، وہ لوگ عبادت خانے میں عبادت کر رہے تھے، مجھے ان کی عبادت بہت پسند آئی،
اس دور میں وہی مذہب صحیح مذہب تھا، تو مجھے ان کی عبادت پسند آئی، تو میں نے چاہا میں بھی اس طرح عبادت کروں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کے جو لوگ ہیں ان میں بڑے علماء کہاں ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، میں یہ دین اختیار کرنا چاہتا ہوں، اس دین کی تعلیمات چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ تم شام جاؤ، شام میں نصارہ کے بڑے بڑے علماء ہیں، ان سے علم حاصل کرو۔ تو انہوں نے کہا یہ قافلہ کب جائے گا؟ انہوں نے بتایا فلاں دن فلاں وقت میں جائے گا۔ اب حضرت سلمان فارسی گھر آ گئے، ان کے باپ کو پتہ چل گیا کہ یہ فلاں جگہ گئے تھے۔ انہوں نے ان کو بیڑیوں میں جکڑ دیا، زنجیروں میں باندھا کہ یہ جا نہ سکے۔ آخر کار چند دن گزرے، کسی طرح زنجیر کھل گئی، انہیں اطلاع ہوئی، باپ کو بغیر بتائے یہ نکل گئے اور نکلے، اور یہ وہاں پر جو قافلہ جا رہا تھا ایک دوسرا، اس کے ساتھ شریک ہو کر شام پہنچے۔ شام میں اس دور میں عیسائی علماء تھے، تو جو بڑا مذہب کا عالم تھا ان کے پاس گئے، ان سے عیسائیت کی تعلیم حاصل کی، وہیں رہ کر یہ عبادت کرتے تھے۔ اب یہ مذہب انہوں نے قبول کر دیا، عیسائی مذہب۔ اب جس کے پاس تھے اتفاق سے وہ بڑا لالچی تھا، لوگوں سے نذرانے لیتا، دراہم دینار، اور وہ سب پیسے لے کر گھر میں مٹکوں میں جمع کر دیتا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں دیکھتا تھا، جب اس کی موت ہوئی تو اس کے گھر سے بہت سا پیسہ برآمد ہوا، تو لوگوں نے پھر اس کو پھانسی پہ لاش کو لٹکایا اور اس کو کوڑے مارے۔ پھر کہتے میں سوچنے لگا کوئی صحیح عالم ان کا مل جائے۔ آخر کار مجھے نصارہ میں ایک زاہد پرہیزگار عالم مل گیا، تو میں اس کے ساتھ میں نے وقت گزارا اور میں نے ان سے تعلیمات حاصل کی۔ میں ان کے ساتھ چند عرصہ رہا، پھر میں نے ان سے پوچھا کہ اب آپ بتاؤ اگر آپ کا انتقال ہو تو میں کہاں جاؤں؟ انہوں نے کہا موصل یہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں اس وقت ایک بڑے عالم ہے نصارہ کے، تم ان کے پاس جاؤ۔ تو ان کے انتقال کے بعد اس دوسرے عیسائی عالم کے یہ موصل گئے، وہاں جا کر ان کے پاس رہے، ان سے علم حاصل کرتے رہے۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا، انہوں نے پوچھا اب میں کہاں جاؤں؟ انہوں نے کہا نصیبین یہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں نصارہ کا ایک بڑا عالم ہے اور وہ تعلیم دیتا ہے، تم اس کے پاس جاؤ۔ پھر یہ سفر کر کے وہاں پہنچے، کچھ عرصہ وہاں ٹھہرے، ان سے علم حاصل کرتے رہے، وہیں عبادت کرتے رہے۔ جب اس کے انتقال کا وقت آیا، اس سے پوچھا اب میں کہاں جاؤں؟ اس نے کہا تم عموریہ جاؤ۔ عموریہ ایک مقام کا نام ہے۔ سفر کیا، وہاں پہنچے، وہاں جو عالم تھے ان کے پاس ٹھہرے، علم حاصل کیا۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا، اب زندگی کا ایک طویل عرصہ گزر گیا تھا، انہوں نے پوچھا اب بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ انہوں نے کہا اب بات یہ کہ وہ پیغمبر آخر الزمان کے ظہور کا وقت ہو چکا ہے اور وہ آنے والے ہیں، اب تم جاؤ، جگہ بتائی یثرب جاؤ، یعنی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئیں گے مدینہ، تم اس جگہ جاؤ، یہاں کھجور کے درخت زیادہ ہیں، نشیبی جگہ ہے، پتھریلے مقامات ہیں، یہاں وہ پیغمبر آخر الزمان آئے گا، تم جا کر اس پر ایمان لاؤ۔ انہوں نے کہا مجھے کیسے پتہ چلے گا اس پیغمبر کے بارے میں کوئی جھوٹا دعویٰ نہ کرے؟ انہوں نے کہا اس کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ پیغمبر صدقہ قبول نہیں کرے گا، دوسری نشانی ہے وہ پیغمبر ہدیہ قبول کرے گا، اور تیسری نشانی ہے ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، نبی ہونے کی مہر ہوگی۔ بس اگر یہ تینوں باتیں ہوں تم اس پر ایمان لانا، وہی سچا پیغمبر ہوگا۔ اب یہ سفر کرتے کرتے کہتے میں پہنچا، کہا پھر ایسا ہوا راستے میں یہودیوں میں سے کسی نے مجھے پکڑا، غلام بنا کر بیچا۔ اب بیچارے غریب تھے، تنگ دست تھے، مسافر تھے، یہودی سرکش قوم ہے، کہا یہ ہمارا غلام ہے۔ کہا ایک کے ہاں میں ٹھہرا، کام کرتا رہا، خدمت، اس نے دوسرے کے ہاں بھیجا، اس نے تیسرے کے ہاں فروخت کیا، 10 سے زائد لوگوں کے ہاتھوں پہ فروخت ہو گئے، فروخت ہوتے گئے، کام کاج کر رہے، لیکن حضور کی تلاش میں ہے۔ آخر کار جس کے ہاتھ فروخت ہوئے تو وہی یثرب مقام میں تھا۔ اب ان کو اس پر تو تسلی ہوئی کہ جگہ وہی ہے، مقام وہی ہے جو نشانیاں بتائی گئی۔ اب انتظار میں تھے کہ یہ پیغمبر کے آنے کی اطلاع ملے اور میں اس پر ایمان لاؤں۔ اب کہتے ہیں ایک دفعہ میں اسی یہودی جو میرا آقا تھا، میں اس کے باغ میں درختوں کے اوپر چڑھا ہوں، صفائی ستھرائی کر رہا ہوں، زائد پتے شاخیں کاٹ
کاٹ رہا ہوں، اچانک کوئی ایک اور یہودی اندر آیا تو میرے باغ کے مالک کو کہا کہ وہ پیغمبر آ چکا ہے، جس پیغمبر کے ظہور کی خبریں ہم بتاتے تھے وہ مدینہ میں آ چکا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے کان میں جب یہ خبر آئی وہ پیغمبر آ گئے، میں نے فوراً بس نیچے اترا اور میں نے کھجوریں لیں اور تلاش کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا۔ جب میں گیا تو حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہ صدقہ ہے، آپ قبول فرمائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صدقہ قبول نہیں کرتا، یہ میرے صحابہ ہیں، ان کو دے دو۔ تو صحابہ اکرام کو دے دیا، انہوں نے کھا لیا۔ یہ کہتے ہیں مجھے تسلی ہو گئی، ایک نشانی ہو گئی۔ چند دن گزرے، پھر میں دوبارہ کھجوریں لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے پاس لایا۔ حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ فرمایا رسول اللہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا کہ ہدیہ اور تحفہ آپ قبول کرتے تھے، آپ نے تناول فرمائی۔ اب کہتے ہیں دوسری نشانی بھی ہو گئی، ابھی تک یہ ایمان نہیں لائے، نشانیوں کی تصدیق کر رہے ہیں۔ جب دوسری بھی ہو گئی تو اب یہ اٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مسکرا گئے۔ حضور تو پیغمبر تھے، صاحب وحی تھے، سمجھ گئے یہ کچھ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے چادر خود ہٹا دی۔ تو وہ جیسے آئے حضور کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا، پہچان گئے، وہیں چمٹ گئے، بوسہ دیا، آگے آئے، کلمہ پڑھو اور اسلام لے کر آ گئے۔ یعنی کتنی محنت انہوں نے کی ہے دین اسلام تک پہنچنے کے لیے، کتنی لمبی طویل مشقت صبر آزما انہوں نے سفر کیے، برداشت کیے۔ آخر جب پہنچے ایمان لے کر آ گئے تو ان کے آقا کو پتہ چلا، وہ بھی بڑا بدبخت ہے یہودی، کہ یہ ایمان لائیں۔ تو اس نے کہا میں تمہیں آزاد کروں گا لیکن اس شرط پہ کروں گا کہ تم 300 درخت کھجور کے لگاؤ گے اور ان پر کھجوریں پک جائیں گی، کھجوریں لگ کر پک جائیں تب تمہیں آزاد کروں گا۔ نمبر 2 تم مجھے 40 اوقیہ سونا دو گے، 40 اوقیہ سونا دو گے تب میں تمہیں آزاد کروں گا۔ اب یہ بڑی سخت شرائط تھیں، 300 درخت لگانا، اس پہ کھجور پک کے آ جائے، اور 40 اوقیہ سونا، یہ بھی بڑی سخت بات تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ اس نے یہ شرط لگائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مدد کرے گا۔ آپ نے صحابہ میں فرمایا بھائی جس کے پاس کھجور کے درخت ہوں وہ لے آئے، کسی کے پاس 2 تھے، کسی کے پاس 4 تھے، کسی کے پاس 10 تھے، کسی کے پاس 20 تھے، وہ سب لے کر آ گئے۔ جب سب لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خود لگاؤں گا تاکہ جلدی پھل آ جائے۔ آج بھی مدینہ میں وہ باغ موجود ہے جس کو باغ سلمان فارسی کہتے ہیں، اور سب سے اچھی کھجوریں، سب سے بہترین کھجوریں اسی باغ کی ہوتی ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک لگا تھا، آج تک اس کی برکات ظاہر ہو رہی، اور آج تک لوگ مدینہ میں کھجوریں کھا رہے ہیں، لا رہے ہیں، ہر جگہ لے کر جا رہے ہیں۔ زمزم کا پانی اور مدینہ کی کھجوریں، اللہ نے ایسی برکت ڈالی ہے، 30 سے 35 لاکھ آدمی ہر دفعہ حج کے لیے عمرے کے لیے جاتا ہے، کھاتے بھی ہیں پورے مدینے میں، مکہ میں، سعودیہ میں، کوئی 20 کلو لا رہا ہے، کوئی 25 کلو لا رہا ہے، لیکن مدینہ کی نہ کھجوروں میں کمی ہوئی نہ زمزم کے پانی میں کمی ہوئی۔ تو بہرحال حضور نے خود وہ جا کر درختوں کو لگایا۔ ایک درخت کسی اور صحابی نے اپنے ہاتھ سے لگایا تو اس پر پھل نہ آیا، تو آپ علیہ السلام نے پھر خود نکال کے لگایا، اس پر بھی پھل آ گیا، تو بہت جلدی یہ درخت سب پر پھل آ گئے۔ تو پہلی شرط پوری ہو گئی، 300 کے 300 پہ کھجوریں آ گئی۔ اب دوسری شرط تھی کہ 40 اوقیہ سونا، تو حضور کو کسی نے ہدیے میں سونا تھوڑا سا بھیجا، انڈے کی مقدار کے برابر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان یہ لے جاؤ۔ تو ابتدا میں سوچنے لگے یا رسول اللہ یہ کم نہ ہو، کیونکہ وہ تو 40 اوقیہ تو بڑی مقدار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان اللہ اس میں برکت ڈالے گا۔ جب لے کر گئے تولا تو واقعی وہ 40 اوقیہ پورا تھا، وہ پورا تھا، اور اللہ نے اس طرح ان کو آزادی دے دی۔ حضرت سلمان فارسی طویل مشقت اور جد و جہد کے بعد ایمان لائے اور آزاد ہو گئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساتھ رہے ہیں، اور پھر آگے جا کر سن 35 ہجری میں، اور بعض نے کہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پھر ان کا انتقال ہوا۔ 250 سال اللہ نے ان کو عمر عطا کی، اور بڑے ہی زاہد صحابی تھے۔ الطبقات الکبریٰ میں ان کا واقعہ موجود ہے۔
ایک دفعہ جب یہ مدائن کے گورنر بن گئے تو اپنے غلام کو ایک کام کے لیے کہا، غلام گیا کرنے کے لیے تو یہ خود اس کی جگہ آٹا گوندھ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت آپ کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا مناسب نہیں، میں نے خادم کو ایک کام کے لیے بھیجا، اب دوسرا کام بھی اس پہ ڈالوں تو اس پہ مشقت ہوگی، کیوں نہ اس کے حصے کا کام اب میں خود کر لوں۔ جب یہ مدائن ہی کے گورنر تھے حضرت سلمان فارسی، تو عام لباس میں ہوتے تھے، تو بازار میں چکر لگا رہے تھے، تو کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ عام لوگوں کو کہ یہ گورنر ہیں، تو کچھ لوگ تجارت کے لیے آئے، اب ان کے پاس ساز و سامان تھا، وہ مزدور ڈھونڈ رہے تھے۔ حضرت سلمان فارسی کو حلیے سے انہوں نے دیکھا، سمجھے کہ شاید یہ مزدور ہے، جیسے آج کل گورنر ہوتے ایک ٹاٹ باٹ ہوتی ہے، وہ تو سادگی کی زندگی تھی، تو حضرت سلمان فارسی کو انہوں نے سمجھا کوئی مزدور ہے، کہا ہمارا یہ سامان یہاں سے وہاں تک لے جاؤ، ہم تمہیں اجرت دے دیں گے۔ حضرت سلمان فارسی گورنر ہونے کے باوجود سامان کندھے پہ رکھا، لے کر جانے لگے۔ راستے میں لوگوں نے دیکھا، جو پہچانتے تھے سب دوڑتے ہوئے آئے کہ یہ تو صحابی رسول ہیں اور یہ پورے شہر کے گورنر ہیں، اور کہا تم ان سے کام لے رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتہ تھا کہ یہ گورنر ہیں۔ حضرت سے منت سماجت کی، حضرت آپ چھوڑیے۔ فرمایا نہیں، میں نے ایک نیکی کا ارادہ کیا، میں اس کو پورا کروں گا۔ پھر اس کو پورا کیا، جہاں تک سامان لے جانا تھا حضرت سلمان فارسی وہاں تک لے کر گئے، سامان رکھا، انہوں نے اجرت دینا چاہی تو اجرت قبول نہیں کی۔ پھر انتقال ان کا کیسے ہوا ہے؟ آخر جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت تھا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت سلمان فارسی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو یعنی آپ نے تو اچھی زندگی گزاری، بڑی طویل مشقتیں دین کے لیے برداشت کی، تو آپ کیوں رو رہے ہو؟ آپ کو حضور کی صحبت ملی ہے۔ فرمایا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم میں سے کسی ایک کے لیے اتنا مال کافی ہے جتنا مسافر کے لیے ہو، اور میں گھر میں دیکھ رہا ہوں میرے پاس اس سے زیادہ مال موجود ہے۔ حضور نے وصیت کی تھی اتنا ہو جتنا مسافر کے پاس ہوتا ہے، تو آج میں دیکھ رہا ہوں میرے پاس زیادہ مال موجود ہے، تو کہیں حضور کی وصیت پر ہم لوگوں نے عمل نہیں کیا۔ حالانکہ جب انتقال ہوا، راوی کہتا ہے جب گھر کے سامان کو جمع کیا گیا تو اس کی مقدار 20 درہم بھی نہیں بنتی تھی۔ 20 درہم معمولی مقدار ہے، اتنی بھی نہیں بنتی تھی، لیکن وہ رو رہے تھے کہ ہمارے پاس دنیا زیادہ جمع ہو گئی۔ اس طرح زہد کے ساتھ، استغنا کے ساتھ اس صحابی رسول نے زندگی گزاری۔ تو